آج آرمی چیف نے کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو 8 فروری کو افراد نے تو اپنی تقدیر بتا دی تھی کہ ہم یہ تقدیر چاہتے ہیں اور اپنی تقدیر پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، عمران خان کے ہاتھ میں، لیکن اس کو تو تبدیل کر دیا گیا۔ جی تو اس کی جو سزا ہے وہ قوم بھی بھگت رہی ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اس وقت جن مشکلات سے دوچار ہے، یہ تو آپ کو اس کا ٹریلر نظر آ رہا ہے نا۔ اب پاکستان جس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے نا، وہ اس پہ ہمیں ڈر ہے۔ باقی تو دیکھیں، ہمارا حکومت کسی کی بھی ہو، ہماری نہ صحیح 2 سال نہ صحیح 3 سال نہ صحیح، لیکن جو پاکستان دلدل کے اندر دھنستا جا رہا ہے، وہ پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی آئین قانون کی بالادستی نظر نہیں آ رہی ہے، جمہوریت تو بالکل ختم ہے۔ تو جو مرضی وہ کرتے ہیں، 1-2 دن پہلے انہوں نے ایک ہفتہ پہلے اجازت دے دی کہ جی جلسہ کریں، اس کے بعد جو ہے آج منسوخ کر دیا NOC۔ جی یہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ یہ منسوخ کر دیں گے، دفعہ 144 لگا دیں گے، اور پھر جب یہ آئیں گے تو ہم کہیں گے جی انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، تو اس کو پھر مقدمے درج کر دیں گے۔ تو پہلے ہی ہمارے اوپر اتنے زیادہ مقدمے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ بھگت رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اس دفعہ بہت مشکل ہوگا لوگوں کو روکنا، کیونکہ ثوابی جلسہ کیا ہی اس لیے تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ کا کیا موڈ ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ ناراض ہے، وہ کہتے ہیں جاؤ پنجاب میں کرو جلسے، اسلام آباد میں کرو۔ تو آج پھر جلسہ ہوگا انشاءاللہ ضرور جلسہ ہوگا۔ وہ اس لیے ہوگا کہ اگر یہ جلسہ ہم نہ کریں نا، تو میرے خیال سے پھر ورکروں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، جب تک میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ایسی سچویشن نہ بنائی جائے کہ لوگ خود نکلیں۔ اگر خود نکلیں گے اور لیڈر لیس ہوں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس وقت تو دیکھیں نا، کوئی بندہ، ان کو ہم سمجھاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا انتشار نہ ہو، اور اس کے باوجود کہ لیڈر ہمارا جیل میں ہے، اور اس کے باوجود کہ بے گناہ لوگ جیل میں ہیں، ان کے خلاف جعلی مقدمات بنے ہیں، ہمارے خلاف کتنے مقدمات بن گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس طرح جو جس انداز سے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ اٹک سے اس طرف جلسے بند کر رہی ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ صرف ایک PTI کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، ورنہ آپ دیکھیں جماعت اسلامی کا دھرنا تھا، ان کو پانی بھی دیا جاتا تھا، ان کو باقاعدہ پروٹوکول، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوا ہے، جماعت اسلامی کا ہوا ہے، تو ان سب کو تحریک لبیک کا ہوا ہے، اب باقی سب کا ہوا ہے۔ صرف ایک تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ جلسے کر سکے، اور نہ وہ چاہے، ان کا شاید ان کو خوف ہے کہ یہ جلسہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ کہیں کہ جی آ جائیں۔ اس طرح نہیں ہے۔ آپ ملٹری لیڈرشپ اور شریف فیملی کے نیکسس کو کیسے بریک کریں گے؟ دیکھیے، ہم تو امن پسند لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ امن چاہا ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فوج میری فوج ہے، اور فوج جو ہے اس کی قربانیوں، وہ خان صاحب ہمیشہ اس کو کرتا رہا ہے، مانتا رہا ہے اس کو۔ لیکن جو شریف فیملی نے کیا ہے وہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے۔ آپ اس کا شریف فیملی کا پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے جرنیلوں کو انہوں نے فارغ کیا، کتنے چیف جسٹسز کو اپنے ساتھ لے ڈوبے، اور ہمیشہ اداروں کے اوپر وار کیا۔ مشرف کے ساتھ کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ آرمی چیف جاتا ہے اور اس کو بار سے کہا جاتا ہے کہ جی اس کے جہاز نہ اتاریں، اور پھر بھی آ کے وہ سیاست کر رہا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں، ان اداروں کو بھی سوچنا چاہیے نا۔ تو یہ بات جناب عاصم منیب صاحب کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں نا، یہ ظاہر ہے اگر وہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریف فیملی کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کس قدر ہے اس ملک کے لیے۔ قرضے لے کے ملک چلانا اور قرضوں سے چیزیں بنانا، پھر اس کو جو ہے نا پرائیویٹائز کرنا یا اس کو گروی رکھنا، پھر ملک چلانا، یہ شریف فیملی کی ٹوٹل ویژن ہے۔ تو اگر اس سے ہم نہیں نکلیں گے تو اسٹیک ہولڈر تو دیکھیں نا، ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں نا۔ اور اگر دیکھیں کسی ملک کی جو فوج ہوتی ہے نا، وہ اگر اسٹرانگ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو ملک مضبوط ہوتا ہے، لوگ اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لوگ پھر یہ نہیں کہ IMF والے جو ہیں جس طریقے سے ہمیں قرضہ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بھیک دیتے ہیں۔ ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ان کو کسی خاندان کا غلام بنا دیا جائے؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے کیونکہ جنگیں ہمارے سامنے تو نہیں ہوئی ہیں،
لیکن دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے اس میں فوج نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. لیکن اب یہ کہ آہستہ آہستہ جو پولیٹکس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے میرے خیال سے جو امیج ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہوگا. اگر آپ اتنی بڑی پارٹی کو صرف اس بنیاد پہ ٹارگٹ کریں گے کہ جی وہ بات نہیں مانتا ہے خان صاحب یا ان کی مرضی پہ نہیں چلتا، تو اس سے جو ہے نا میرے خیال سے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ عوام اس وقت پریشان ہے. عوام مہنگائی سے بھی پریشان ہے، فارم 47 کے لوگوں سے بھی پریشان ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عمران سے محبت کریں اور کھل کر کریں، اور لوگ کر رہے ہیں. اب ان کو زبردستی دبانا کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ جی لیڈرشپ کو پہلے ٹارگٹ کرو اور ورکروں کو لاٹھی چارج اور کیا کیا. شوکت بھائی، عمران خان اور جناب عاصم منیر صاحب، ان دو کے درمیان ہی معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور کیونکہ ٹینشن تو ان دو کے درمیان ہی ہے. ایک کے پاس عوامی قوت ہے، عوامی طاقت ہے عمران خان کے پاس، اور جہاں عاصم منیر صاحب کے پاس دوسری قوت ہے، طاقت ہے. تو یہ راستہ کیسے نکلے گا؟ کوئی ایک آپ، کیونکہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کا بیک گراؤنڈ جرنلزم کا بھی ہے، سوشل میڈیا کا بھی ہے، تو کیسے راستہ نکلے گا؟ دیکھیں، خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم اگر مذاکرات کریں گے تو ان قوتوں کے ساتھ کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. تو میرے خیال سے یہ تو کھل کر آفر دے دی ہے نا. اگر ہم نے ملک کو آگے لے جانا ہے، اگر ہم نے ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے، تو پھر تو دیکھیں آپ کی انا کو ایک طرف رکھنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صرف شریف فیملی کو اقتدار دینے کے لیے یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے اور زرداری کو واپس لانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے بڑی زیادتی ہوگی. کیونکہ اس وقت 90% لوگ اس وقت عمران خان کو چاہتے ہیں اور عمران خان کی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اگر آپ 90% کو دبا کے 10% کو آپ آگے لانے کی کوشش کریں گے تو اس سے ادارے جو ہیں وہ نہ ملک چلے گا نہ ادارے چلیں گے. یہ بہت خطرناک کھیل ہے، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، ہمیشہ کوئی بھی جنگ اگر ہم نے جیتی ہے تو ہم نے عوام کے حمایت سے ہی جیتی ہے. عوام ہمیشہ، عوام جو اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ عوام کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور آپ کہیں کہ جی ہم خود ہی سب کچھ کریں گے، تو اس سے جو امیج ہوتا ہے وہ میرے خیال سے وہ متاثر ہوگا. تو ہماری تو خواہش ہے کہ فوج اور جو ادارے ہیں ہمارے یا سیاستدان ہیں ان کے بیچ میں ذاتی انا نہ ہو، بلکہ ملک کے لیے کام کریں. تو ملک کے لیے کام کریں، ہر ادارہ اپنے اپنی جگہ کرے، تو میرے خیال سے نہ پارلیمنٹ کی لڑائی ہوگی کسی کے ساتھ، نہ ریاست کی لڑائی ہوگی، نہ آرمی کی لڑائی ہوگی. لیکن جب ہم اپنے انا میں پھنسیں گے تو پھر وہاں مشکلات ہوں گی. اس وقت دیکھیں نا پاکستان جن کرائسس میں ہے، تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ کوئی باہر سے آ کے ہمارے لیے ٹھیک کرے گا؟ لوگ پریشان ہیں، ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ جی فلاں کو ہم نے خراب کرنا ہے، فلاں جماعت کو ہم نے دبانا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت ریالٹی کو فیس کریں، ریالٹی دیکھیں. کیا نواز شریف یا شہباز شریف اس ملک کو کرائسس سے نکال سکتا ہے؟ کیا زرداری نکال سکتا ہے؟ اگر نہیں نکال سکتا تو پھر عوام پہ چھوڑا جائے. عوام پہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا، اللہ نہ کرے کہ وہ سچویشن یہاں پیدا ہو، سری لنکا کے اندر ہوا، تو ہم کیوں اس کرائسس میں گزرے؟ ہماری الحمدللہ ایک مضبوط فوج ہے، ہمارے ایک مضبوط ادارے ہیں. اب ایک آگے ہے جی 9 مئی، کیونکہ باقی سارے مقدمات تو بنے ختم ہو گئے، بن رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. 9 مئی ایک رکھا ہوا ہے، میں تو اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول ہی سمجھتا ہوں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ تو اگر اس میں کچھ ہوتا تو اب تک تو ٹرائل بھی مکمل ہو چکے ہوتے، جن کو سزائیں ہونی تھی سزائیں ہو چکی ہوتی، جنہوں نے بری ہونا تھا بری ہو چکے ہوتے. لیکن ایک بھی چلان سبمٹ نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا. اس پہ ایک تو آپ خود بتائیں کہ 9 مئی کو خیبر پختونخوا میں بھی ریڈیو پاکستان پشاور کو کیا گیا. تو ایمل ولی خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے شدید ترین مخالف ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک ڈرامہ، ایک کھیل کھیلا گیا پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ 9 فروری کو دفن ہو گیا، غرق ہو گیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ بھی 9 مئی کے متاثرین میں شامل ہیں اور آپ بھی کافی مشکل وقت گزرا، یہ 9 مئی سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، 9 مئی جو خان صاحب نے پہلے سے ہی کہا ہے کہ اس کی ایسے تحقیقات ہوں جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ جو وہ ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں وہ سامنے لائی جائیں. اور یہاں تک آفر دی ہے کہ اگر ہمارے اپنے لوگوں نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ بالکل، اب جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اب آپ ان کو دیکھیں، وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی آگے نہ جائیں.
توڑ پھوڑ نہ کریں, وہ ویڈیو غائب ہو گئی. اور بہت سارے ایسے وہ ہیں. اگر یہ ویڈیو ظاہر ہے ایک اتنا بڑا ادارہ ہے, لوگ تو ابھی ہم اٹک سے پار اگر ہم آتے ہیں نا کبھی جلسہ جلوس کرنے کے لیے, تو وہیں ہمیں لوگ روک دیتے ہیں, آگے نہیں آنے دیتے ہیں. تو اب اتنا بڑا راستہ طے کر کے اس طرف جانا. لیکن بہرحال یہ ایک تشنگی ہے, لوگوں کے اندر بھی ہے, ہمارے اندر بھی ہے, کیونکہ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب بھی آپ چاہے کچھ بھی کریں, اگر انوالومنٹ ثابت ہو جاتی ہے بالکل آپ جو کرنا چاہیں کریں. جنرل باجوہ, جنرل فیض یہ دعوت دیتے رہے مسلم لیگ نواز کو کہ آئے ہم آپ کو حکومت گراتے ہیں اور ہمارے ساتھ ملے, اور اس وقت بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے یہ آپ کے سہولت کار تھے. اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مؤثر طور پہ جو باہر لیڈرشپ ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی کنوے نہیں کر پا رہی اپنی بات. دیکھیں یہ بات کہنا غلط ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا یا میں اس کو نہیں مانتا ہوں. اور آپ کی بھی شکایتیں لگاتے ہوتے تھے وہ؟ دیکھیں میری تو بہت زیادہ لگاتے تھے, اور میں تو ہمیشہ میں نے کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا. وہ جب بھی آتے کیونکہ بہت ساری چیزوں میں وہ میں دیکھتا رہتا تھا. وہ جو کمیٹی بنی تھی ہماری, اس کمیٹی کا میں ممبر تھا. سی ایم صاحب بیٹھے ہوتے, یہ آ جاتے اور آرام سے بیٹھ کے چلے جاتے, تو نہ یہ ہاتھ آگے بڑھاتا نہ میں کرتا. میری بھی ایک عادت ایسی ہے کہ میں بڑا اپنے آپ کو محبوب رکھتا ہوں, لیکن میں نے کبھی ان کے ساتھ وہ نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو کہ میں ان کو کیوں پسند نہیں آ رہا تھا. کبھی بھی میں ان کے اچھے گڈ بکس میں نہیں رہا ہوں. خان صاحب کو انہوں نے شکایت بھی لگائی تھی آپ کی جو میرے علم میں. جی بالکل, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ میں خیر آپ کو کبھی ویسے پرائیویٹ بتا دوں گا. لیکن میں ان سے میرا نہ کوئی گلا ہے نہ کوئی, اگر فوج میں ان کو پکڑا ہے تو یہ فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. کوئی اتنا ہمارے ساتھ فوج کا اندرونی معاملہ تو, لیکن اس کو مسلم لیگ نواز لے کے چل رہی ہے. لیکن دیکھیں ہمارا کوئی اس سے وہ نہیں ہے. یہ ادارہ ہے, ادارہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے, جو ان کا اپنی مرضی ہے. لیکن جو آپ نے 9 مئی کا پوچھا ہے نا, 9 مئی کا جب میں گھر پہ بیٹھا تھا میں نے دیکھا ٹی وی لگا کے جو کہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں. اور کیونکہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم جو پشاور کے اس میں ہے قلعہ بالا حصار کے ساتھ ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے. تو میں اپنی تیاری کر رہا تھا, لیکن جیسے میں نے ٹی وی آن کیا تو لوگ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا, اور یہ نعرہ ہو رہا تھا کہ جی آئیں آگے چلیں. لیکن جو آپ نے 9 مئی کا پوچھا ہے نا, 9 مئی کا جب میں گھر پہ بیٹھا تھا میں نے دیکھا ٹی وی لگا کے جو کہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں. اور کیونکہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم جو پشاور کے اس میں ہے قلعہ بالا حصار کے ساتھ ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے. تو میں اپنی تیاری کر رہا تھا, لیکن جیسے میں نے ٹی وی آن کیا تو لوگ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا, اور یہ نعرہ ہو رہا تھا کہ جی آئیں آگے چلیں. تو میں وہاں سے اٹھ کے سیدھا آیا, اور میں اونچی جگہ تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے آواز لگائی کہ بھئی آپ سارے رک جائیں. تو لوگ رک گئے, میری بات سننے کے لیے آئے. میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے ادھر سے اس طرف نہیں جانا ہے, نہ ریڈیو پاکستان کی طرف جانا ہے, نہ کور کمانڈر آفس کی طرف جانا ہے. آپ نے یہیں بیٹھنا ہے, یہیں پہ ہم پورا من احتجاج کریں گے جب تک ہماری لیڈرشپ کہے گی ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. لیکن اس میں کچھ لوگ تھے جو بڑے مشتعل ہو گئے, اور مجھے انہوں نے وہاں سے پکڑ کے پوری طرح گھسیٹا کہ جی آپ بھی آگے آئیں, ہماری لیڈر آپ ہیں, آپ آگے آئیں. تو اس میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو مجھے جانتے بھی تھے. انہوں نے پھر مجھے کافی وہ ریسکیو کیا ایک قسم کا, اور وہ مجھے ایسے گھسیٹ رہے تھے جیسے ان کا پتہ نہیں. اور پی ٹی آئی والا کبھی اس طرح نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی والے ہماری بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پھر کا نعرہ لگایا گیا کہ جی اس کو وہاں ایک ہاسپٹل ہے ریڈیو پاکستان کے ساتھ, جو آفیسز ہیں بند ہو جاتے ہیں دن کو اور شام کو, تو 2 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں. بند کہتے جی اس کے اندر اس کو لے جاؤ. لیکن کچھ لوگ ہمارے ورکر تھے جنہوں نے قسم کی جان ہی بچائی, اور وہاں سے پھر مجھے نکالا گیا. تو میرے کپڑے یعنی قمیض تو نہیں تھی میرے, اور پھر جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو ایک موٹر سائیکل پہ لڑکا آ رہا تھا, اس کے ساتھ کوئی خاتون بھی تھی. تو اس نے ایک دم موٹر سائیکل روکی اور اپنی واسکٹ اتار کے مجھے پھینکی کہ جی یہ پہن لیں آپ. تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ کون لوگ تھے کچھ پتہ نہیں. یہی تو ہم چاہتے ہیں نا, یہی ہم چاہتے ہیں کہ دکھایا جائے جو وہاں پہ کیمرے نصب ہیں. کوئی وہ ایسا ویسا علاقہ تو نہیں ہے نا وہ, ایک طرف اسمبلی میں ایک طرف اسمبلی ہے اور کمانڈر آفس ہے, ادھر ریڈیو پاکستان ہے, پی سی ہے, اور قلعہ بالا حصار ہے. تو وہاں تو کیمرے ہی کیمرے ہیں نا.
تو یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ضرور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ورنہ پاکستان جو ہے نا اس طرح یہ بڑا عجیب کہ بغیر تحقیقات کر کے آپ کسی پہ الزام لگا دیں اور اس کو سزائیں سنانے شروع کر دیں، تو یہ اس سے ایک تو انصاف نہیں رہے گا، اور اگر انصاف نہیں رہے گا تو یہ معاشرہ نہیں چل سکے گا۔ ویسے بھی پاکستان کا جو گراف ہے عدالتی نظام کے، وہ بہت ہی متاثرہ قسم کا نظام ہے، اور پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے پاکستان کی۔ تو اس لیے یہ بہت لازمی ہے کہ اگر آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، ہم سب نے اس کی مذمت کی ہے، خان صاحب نے کی ہے، ہم سب نے اس کی مذمت کی اور بار بار کی ہے، ہر چینل کے اوپر کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے واقعہ، کیونکہ اس کے بینیفیشری کون ہے؟ پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے، وہ اس کے بینیفیشری ہے، اور اس 9 مئی کی وجہ سے آج شریف فیملی جو ہے اس کے سارے مقدمات ختم ہو گئے۔ آپ دیکھیں نا یہ کتنے اس کے اوپر کیسز تھے۔ آج میں پروگرام میں میرے ساتھ وہ تھے سینیٹر ہاشمی صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی نے بڑی کرپشن کی ہے۔ میں نے کہا یار یہ اور باتیں چھوڑو، لیکن آپ کا جو لیڈر یہاں سے جب جا رہا تھا لندن تو وہ تو ملزم تھا، واپس آیا اور نو ٹائم وہ سارے اس سے بری بھی کر دیا گیا۔ تو یہ کون سی عدالت ہے؟ یہ کیا نظام ہے کہ جی کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے سب کچھ آپ نے وہ کر دیا، نیب بھی ٹھیک ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح دیکھیں آپ کی ملاقات کب ہے عمران خان صاحب سے؟ میں ابھی جا کے انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ 9 مئی کو مجھے ٹائم ملا تھا، لیکن 9 مئی کو میرا جلسہ تھا تو میں نہیں جا سکا۔ اب انشاءاللہ دوبارہ اپنا نام بھیج رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ پاکستان کو ایک عظیم لیڈر ہے عمران خان، اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جس انداز سے اس کو سزا مل رہی ہے، میرے خیال سے ایک بات تو ہے کہ پاکستانی قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے آج تک اپنی جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی رکھی، اور یہی خوف ہے شریف فیملی کو، یہی خوف ہے زرداری کو، یہی خوف ہے، اور جس انداز سے انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کیا، جس انداز پہ انہوں نے اسلام آباد پہ قبضہ کیا، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن نقصان پاکستان کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔